تجدید ہی کے نام پر نظام کو درست کرو. پرانے زمانے میں بچوں کو جس طرح پڑھایا جاتا تھا پڑھاؤ وہی، لیکن انداز بدل دو. وہ جو میں نے کہا نا کہ ابھی آپ کو جو کتاب دی جائے گی وہ کھلی، اور کسی بڑے کو دینی ہوگی تو میں اس کو گفٹ پیپر میں پیک کر کے دوں گا. اسی طریقے سے دیکھو ایک بات اور بتاؤں، بڑی اچھی بات یاد آئی. ہتھوڑیوں کی بہت سی قسمیں ہیں نا، نہیں؟ لوہے کو مارنے کا ہتھوڑا الگ ہوتا ہے، کانچ توڑنے کا ہتھوڑا، اور سونے کو بھی ہتھوڑی سے ہی سیدھا کیا جاتا ہے لیکن اس کی ہتھوڑی. تو 7ویں کلاس کے طالب علم کے اصلاح کا طریقہ الگ ہوتا ہے اور دینیات کے طالب علم کی اصلاح کا طریقہ الگ ہوتا ہے. اسی طریقے سے عوام الناس میں بھی میں بہت کھل کر بات کروں گا. ایک آدمی مسجد میں بالکل آتا نہیں، وہ ٹوپی کے بغیر آ گیا، آپ اس کو ہتھوڑا نہ ماریں، وہ سونا ہے سونا. اب ہمارے علماء اتنا ذہن لے کر، غیر مقلد آ گیا مسجد میں، یہ ناپاک آدمی ہے، اس کو پاک کرو اور اس کو بلا کر بول دو، بالکل چلے گا نہیں. علماء دیوبند کے راستے سے ہٹ کر اس مسجد میں آنے کی ہم سب مر گئے ہیں کیا؟ وہ اللہ کے بندے، تو یہ نہیں جانتا کہ ٹوپی پہننا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے، فقہا نے لکھا کہ مستحب ہے. میں ایسا نہیں کہتا کہ آپ ٹوپی کے یہ احکام لوگوں میں بیان کرو، نہیں، یہ اپنے آپس کی بات ہے. میں ہرگز، میں بہت کٹر دیوبندی ہوں، یہ بات بول دوں، کٹر نہیں اپک دیوبندی ہوں. مدینہ منورہ میں میرے اساتذہ میرے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ آدمی اتنا متشدد دیوبندی ہے کہ 4 سال میں نے جامعہ مدینہ میں پڑھا لیکن کبھی عربی جبہ بھی نہیں پہنا، یہی لباس پہنتا تھا. تو شیخ حذیفی نے مجھ کو، میرے استاد ہیں وہ، تو وہ بولتے تھے ھذا الطالب متشدد حتی التشدد، حتی غایت التشدد، حتی فی لباسہ. وہ ایسا بولتے تھے. لیکن مجھے آپ کو ایک پیغام دینا ہے کہ ایک آدمی بیچارہ مسجد میں نہیں آتا ہے، وہ ایک مرتبہ آیا مسجد میں ٹوپی کے بغیر آیا، اب آپ اس کو بولو گے ٹوپی کے بغیر آنے کا نہیں تو غیر. اللہ کے بندے یہ آیا ہے، اس کو قریب کرو، اس کو چائے پلاؤ، اس کو گلے لگاؤ، اور پھر کیا کرو معلوم ہے؟ 1 مہینے کے بعد بہترین ٹوپی خرید کر ایک تھیلی میں پیک کر کے اس کو ہدیہ کرو، دیکھو آٹومیٹک وہ پہننے والا بن جائے گا. تجربہ ہے، میں تجربہ سناؤں. ہمارے یہاں دارالحدیث میں گزشتہ سال، جو طلبہ گزشتہ سال کے فضلاء یہاں بیٹھے ہوں گے شاید ان کو واقعہ یاد ہوگا، وہ ٹائلز گھسنے کے لیے بہار سے کچھ مزدور آئے تھے. ٹائلز، ان میں ایک بالکل نوجوان چھورا تھا، آپ کی زبان میں چھورا، ہاں لڑکا تھا، تمباکو بھی کھاتا تھا، نماز کا بھی اس کا ٹھکانہ نہیں، لیکن تھا مسلمان. وہ مجھ کو ہمیشہ اوپر چڑھتے اترتے سلام کرتا تھا. میں نے دیکھا یہ بچہ مدرسے میں آیا ہے جیب بھرنے کے لیے، لیکن ہمیں اپنی آخرت کا جیب بھرنا ہے اس کے ذریعے. میں نے اس سے دوستی کی. ہمارے کچھ طلبہ اس کو سبق میں لانے لگے، مغرب کے بعد کے سبق میں لے کر آنے لگے. میں نے اس سے دوستی کر لی اور میں نے ایک طالب علم سے کہا کہ اس کے کرتے پائجامے کا ناپ لے لو اور فلاں دکان پر میرے نام سے جاؤ اور اس کے لیے کرتا پائجامے کا کپڑا لے آؤ اور اس کو کرتا پائجامہ دے دو میری طرف سے ہدیے میں، اور اس کو بولنا کہ جمعہ کے دن پہننا. لیکن طلبہ کو یاد ہوگا وہ صرف اپنے کام کے موقع پر اپنا لباس پہنتا تھا تاکہ وہ ٹائلز کا میل کچیل اڑ کر کپڑوں کو گندا نہ کرے. جہاں کام پر سے نیچے اترتا تھا فوراً وہ کرتا پائجامہ پہنتا تھا. اس نے پھر مالیگاؤں والی ایسی ٹوپی بھی خریدی اور مکمل طور پر پھر میں نے خوش ہو کر میں نے اس کو خود اپنا بھی ایک جوڑا دیا. دیکھا آپ نے کس طریقے سے کام ہوتا ہے. ایک ٹیکسی ڈرائیور کو میں جانتا ہوں، جس زمانے میں پرائیویٹ سفر کرتا تھا ایسے ہی، تو جب یہ لوگ گانا بجاتے ہیں میں نے اس کو روکا ٹوکا نہیں. میں نے ایک CD ریکارڈ کروائی نعتوں اور نظموں کی. 20 روپے کی CD آتی ہے اور ہول سیل میں لینے جاؤ تو 8 روپے کی ملتی ہے، یعنی ڈاؤن لوڈ کر کے 8 روپے کی ملتی ہے. مجھے سب معلوم ہے، ہاں ڈاؤن لوڈ کر کے، بلینک نہیں.
اب آپ اگر ایسی سیڑھیاں بنا کر اس قسم کے ڈرائیوروں کو دیں گے تو وہ موسیقی سے بچ جائیں گے کہ نہیں؟ وہی میری بات جو شروع سے لے کر تجدید، کام وہی ہے، انداز بدل دینا پڑے گا آپ کو۔ تو آپ طلباء کو اپنے پاس امانت سمجھ کر پرانی روش پر نہیں، بہت سے اساتذہ ابھی بھی پڑھ لا تیرا دماغ کیا کام کر رہا ہے کہ نہیں، کھانے آیا ہے یہاں، تیرے باپ نے میرے حوالے کر دیا۔ تمہارے بیٹے کو اگر ایسا کوئی بولے گا تو، اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ مولوی لوگ اپنی اولاد کو ایک رتی برابر کسی کا تماچا برداشت نہیں کرتے، تو پھر تم امت کی اولاد کو مار مار کے سیدھا کرتے ہو، اس کا کیا؟ یعنی تمہاری اولاد حلال کی اور دوسروں کی اولاد کیا ہے؟ یہ بالکل غلط ہے، اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی۔ اور ایک بات اور کہوں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب قاضی غصے میں ہو، عجیب استنباط اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالا مجھے اس وقت، قاضی جج جب غصے میں ہو اس وقت وہ فیصلہ نہ کرے۔ اس کے اندر اترنے سے، روایت سے مزاج نبوت کا پتہ چلتا ہے کہ جس دن مولانا صاحب یعنی آپ حضرات غصے میں ہوں، اس دن طالب علم کا سبق نہیں سننا چاہیے، اس لیے کہ خالہ کا غصہ مستقبل کے خالو پر اترے گا۔